بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے پوچھا ہے خلافت، امارت اور ریاست میں کیا فرق ہے؟ ایک دوسرے پر ان کا اطلاق درست ہے، مجازاً تو درست ہے، لیکن اصطلاحاً خلافت مختص ہے اس صورت میں جبکہ حکمران ایک ہی ہو سب مسلمانوں کا، اور لیکن مجازاً کہتے ہیں دارالخلافہ، کہتے ہیں نا فلاں ملک کا دارالخلافہ ہے، تو خلافت ریاست کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، لیکن اصطلاحی طور پہ وہ درست نہیں ہے۔ البتہ امارت اور ریاست، سلطنت، یہ سب مترادف ہیں۔ امامت، امارت، ریاست، سلطنت، یہ سب ایک ہی معنی میں۔ جمہوریت پر مزید بحث ہوگی، نہیں تو آج کر لیں جمہوریت پہ بحث۔ جمہوریت کی بات کی ہے نا، تو میں نے خلاصہ بتایا تھا کہ وہ جمہوریت جو باہر دنیا میں ہے اس میں ہر طرح کی قانون سازی کا اختیار ہے، لیکن پاکستان کی میں جو جمہوریت ہے اس میں اس کو پابند کیا گیا ہے ان الحکم الا للہ کا اور قرآن و سنت کا، کہ قرآن و سنت کے خلاف پاکستان کے کسی بھی جو ہمارے قانون سازی ادارے ہیں وہاں قانون کوئی چیز خلاف شریعت کوئی قانون نہیں بن سکتا، نہ پارلیمنٹ بنا سکتی ہے نہ اس کو مانا جائے گا، اور جو پہلے سے بنے ہوئے ہیں قرآن و سنت کے خلاف قوانین اس کو قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے گا، اور یہ ایسی دفعہ ہے کہ یہ کسی صورت میں منسوخ نہیں ہوگی۔ آئین کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس کو تبدیل کر سکتے ہیں آپ، آئین سازی کے اختیارات میں آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور کچھ حصے آئین کے وہ ہوتے ہیں جن کو آپ منسوخ نہیں کر سکتے، کینسل نہیں کر سکتے، ترمیم نہیں کر سکتے اس میں۔ تو جیسے پارلیمنٹ اگر اکٹھی ہو جائے پاکستان کو بیچ سکتے ہیں، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ پاکستان کو ہم اتنے بلین ڈالر میں بیچتے ہیں۔ ایک میں مثال بتا رہا ہوں، تو پاکستان میں آئین سازی کو مشروط کر دیا گیا ہے قرآن و سنت کے ساتھ کہ جب بھی آئین سازی ہوگی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی، یہ بنیادی شرط ہے۔ تو کہ دونوں پارلیمنٹ کے دونوں ایوان بھی اگر جمع ہو جائیں اور متفقہ طور پر کوئی قانون سازی کریں تو ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ اس قانون سازی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یہ فرق ہے پاکستان کی جمہوریت میں اور یورپ وغیرہ میں جو جمہوریت ہے۔ باقی اس جمہوریت کے جو آگے الیکشن ہوتے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں، اس کے اصول و ضوابط ہیں، وہ ساری انتظامی چیزیں ہیں۔ انتظامی چیزوں میں بہت گنجائش ہوتی ہے، اس میں آپ نئی چیزیں بھی ڈال سکتے ہیں بشرطے کہ شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں ان سے متصادم نہ ہوں۔ جیسے طائف کے لوگ آئے تھے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں زنا کی اجازت دیں، ہمیں سود کی اجازت دیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم یہ نہیں کریں، بہت سی چیزیں، تو آپ نے ان کو منع کیا، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن جو انتظامی چیزیں تھیں کہ ہم کہیں بھی جا سکیں گے، پوری اسلامی ریاست میں کہیں بھی ہم جانا چاہیں تو بغیر اجازت کے ہم جا سکیں گے، لیکن آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اگر طائف کے علاقے میں آئے گا تو ہم سے پوچھ کر آئے گا۔ دوسرا ہے کہ جو گورنر ہوگا طائف کا وہ باہر سے نہیں ہوگا، ہمارے اندر سے ہم میں سے ہوگا، اور تیسرا ہے کہ اس کا انتخاب بھی ہم کریں گے، آپ باہر سے کسی کو منتخب نہیں کریں گے۔ چوتھی چیز کہ کہیں بھی جنگ ہوگی تو اس جنگ کے ہم پابند نہیں ہوں گے، ہمارا جی جائے گا تو شریک ہوں گے، آپ ہم پہ لازم نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے وہاں کی زمینیں خریدنے کے لیے کچھ علاقے تھے وہاں کے، کہ وہاں کی زمین باہر سے نہیں کوئی خرید سکے گا، کرائے پر رہ سکیں گے مہمانی کے طور پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6، 7 یا 8 ان کی جو شرائط تھیں ان کو تسلیم کیا۔ علماء نے لکھا کہ یہ ساری انتظامی چیزیں تھیں۔ تو اگر آپ قانون سازی کا ارتقاء دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمارے دین میں قانون سازی ہوئی ہے قرآن و سنت میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، خلافت راشدہ میں، اس کے بعد پھر بنو امیہ کا زمانہ آیا، پھر بنو عباس کا زمانہ آیا، خلافت بغداد تھی، اندلس تھی، یہ پورا جو نظام موجود ہے یہ ان تمام خلافتوں کو، ریاستوں کو جس طریقے سے چلایا گیا، جو وہاں قانون سازی ہوئی اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے۔ یہ جو الیکشن وغیرہ کا مسئلہ ہے یہ اتنا مشکل نہیں ہے، اس میں جو بھی ایسی مناسب ترمیم ہو جس کی وجہ سے نزاع ختم ہو سکتا ہو، انتخاب صحیح ہو سکتا ہو، وہ جائز ہوگا، وہ درست ہوگا۔ جو نصوص ہیں صراحتاً وہ بھی معلول ہوتی ہیں علت کے ساتھ، تو علت کیا ہے اس کی؟ تو انتظامی چیزیں ریاست کے لیے، اب جیسے ہمارے یہاں مدرسوں میں ایک محتمم ہوتا ہے، ناظم تعلیم ہوتا ہے، یہ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کو تو آپ برداشت کر لیتے ہیں نا، کیونکہ اپنی چیز ہے، تو ریاست کو بھی اپنی چیز سمجھیں۔ یہ انتظامی چیزیں ہیں، اس کا نام محتمم رکھ لیں، اس کا نام صدر رکھ لیں، کچھ بھی رکھ لیں، اس کے اختیارات کیا ہوں گے؟ جو ان کے آپس میں شورا کا جو معاہدہ ہوتا ہے، جو دستور وہ بناتے ہیں،
کوئی جماعت ہوتی ہے، تحریک ہوتی ہے جس پہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اس دستور کے مطابق ہی اختیارات ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کا آئین جتنا کسی کو اختیار دیتا ہے، کیونکہ پاکستان کے آئین پہ سب نے دستخط کیے ہوئے ہیں، تو اس آئین کے مطابق اگر وزیر اعظم ہے تو آئین 5 سال کے لیے ان کو اختیار دیتا ہے، 5 سال کے بعد نہیں ہے۔ دوسرا آدمی وزیر اعظم کیسے بنے گا اس کا بھی طریقہ لکھا ہوا ہے۔ پھر قانون کے مطابق کوئی بنتا ہے تو ٹھیک ہے، قانون کے مطابق نہیں بنتا اور غیر شرعی طریقے سے دھاندلی سے آتا ہے تو مقتصب السلطہ، علماء نے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی جائز طریقے سے نہیں ناجائز طریقے سے آیا اور اس کا تسلط ہو گیا، اس کا قبضہ اس ریاست پہ ہو گیا تو اس کے قبضے کو بھی مانا جائے گا، اس کی بھی سمع و طاعہ واجب ہوگی تاکہ مسلمانوں کا اجتماعی نظم خراب نہ ہو۔ اور جمہوریت پہ کوئی بات کرنا چاہیں تو میں خلاصہ بتا دیا آپ کو، اشکال کیا ہے تھوڑا بتا دیں۔ یہ جو کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے، یہ کس وجہ سے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے نا یہاں کہ جمہوریت کفر ہے۔ استاد جی، جو معاشرے میں آج کل جو تاثر دیا جا رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جمہوریت میں لوگوں کو گنا جا رہا ہے۔ جی، لوگوں کو گنا جا رہا ہے، یعنی قابلیت کی بنیاد پر بندی کی ترقی نہیں ہوتی آگے۔ مردم شماری تو کرنی چاہیے نا، مردم شماری کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، جب MNA MPA کا انتخاب ہوتا ہے تو شاید اس حوالے سے بھی جو تاثر ہے معاشرے میں کہ در مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آئے، وہ بات کر رہے ہیں شاید آپ۔ تو رائے لینا، اصل تو یہ کہ رائے لینا، لوگوں سے رائے لے سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ ازواج مطہرات امہات المومنین سے بھی رائے لی، بعض دفعہ دوسری خواتین سے بھی رائے لی، تو رائے لینے میں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ رائے لینے کے لیے جو شرائط ہونی چاہیے، جو آئین میں قانون میں لکھا ہوا ہے، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ مثلاً دفعہ 62 ہے، کوئی اگر دکھا سکتے ہیں، میں آج ان کو پڑھ کے ہی سنا دوں۔ جو آئین میں جو لکھا ہوا ہے کہ آئین میں کیسا رکن ہونا چاہیے، اس کے لیے تو آپ ہی لوگ پورے سے اترتے ہیں۔ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، وہ شریعت کی بنیادی علم رکھتا ہو شریعت کا، اور وہ شراب نوشی نہ کرتا ہو، فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو۔ تو یہ چیزیں تو آج کل جو لوگ وہاں پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، میرے خیال میں بہت کم لوگ ہوں گے جو اس پہ پورے اترتے ہیں۔ تو آئین میں جو دفعہ 62 ہے، 62-63، یہ آرٹیکل 62 لکھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ ایسا شخص اچھے کردار کا حامل ہو اور اسلامی احکامات سے انحراف کے لیے مشہور نہ ہو۔ ایسا شخص اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو اور اسلام کے منشور کردہ فرائض کا پابند ہو، نیز کبیرہ گناہ سے اجتناب کرتا ہو۔ پارلیمنٹ کا رکن بننے کا خواہش مند شخص سمجھدار ہو، پارسا ہو، ایماندار ہو اور کسی عدالت کا فیصلہ اس کے خلاف نہ ہو۔ ایسے شخص نے پاکستان بننے کے بعد ملک کی سالمیت کے خلاف کام نہ کیا ہو اور نظریہ پاکستان کی مخالفت نہ کی ہو۔ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ اسلامی نظریہ۔ اور جتنے بھی حلف ہوتے ہیں، چاہے وزیر اعظم کا حلف ہو، صدر کا حلف ہو، سینٹ کے چیئرمین ہوتا ہے یا قومی اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں، وہ سب اس پہ حلف اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کے نظریہ کو، جو اسلامی نظریہ ہے، اس کی حفاظت کروں گا میں۔ تو اصل یہ ہے کہ جو آئین میں جو شرائط لکھی ہوئی ہیں انتخابات میں کھڑے ہونے کے لیے، اگر ان شرائط کو پورا کیا جائے تو پاکستان کا جتنے بھی لوگ ہیں ان کو رائے حق دہی، رائے کا حق دینے کے لیے کوئی اتنا بڑا اس میں ایشو نہیں ہوگا کہ وہ قرآن حدیث کی کسی نصوص کی خلاف ورزی ہو۔ بہت سارے مواقع میں اکثریت کو بھی مانا گیا ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شورا بنائی تھی، اس کی اکثریت سے فیصلہ ہوا، تو اکثریت کے ایسی آپ نے فقہا میں جب فقہا کا اختلاف ہوتا ہے تو اس میں اکثریت کو لیتے ہیں، تو اکثریت کا ضابطہ ایسا ہے کہ اس کو لیا جا سکتا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک آئیڈیل اور ایک مثالی نظام لانے سے پہلے کچھ چیزوں پہ آپ صبر کر سکتے ہیں۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر اونچے درجے کی چیز آپ نہیں لا سکتے تو آپ ایسی چیز کو جس میں گنجائش ہو اس کو آپ انتظار کر سکتے ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں پورا دین مکمل پہنچایا آپ نے، تو جب آپ کے ہوتے ہوئے تدریج کا عمل ہو سکتا ہے مرحلہ وار، تو ایسی کسی بھی ملک کی اسلامائزیشن کے لیے آپ کو یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اب جیسے کہہ رہے ہیں سود کو فوراً ختم کر دیں، بہت سارے لوگ کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ فوراً ختم کر دیں۔ فوراً تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کیسے ختم کریں گے فوراً؟ کوئی کام ایسا ہو جو فوراً ہو سکتا ہو، اتنے بڑے نظام کو آپ اس کا متبادل لانے لگیں، تو ایک فطری نظام اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ اس کو تدریجاً کیا جاتا ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ
آدمی جیت کر جاتا ہے یہاں سے، پھر یہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے، یہاں سے تو منتخب ہو کر جاتا ہے، تو وہاں پھر جو منتخب لوگ ہیں وہ عام لوگ نہیں ہوتے بلکہ ہر علاقے کے منتخب لوگ ہوتے ہیں، پھر اکثریت جس کو حاصل ہو جائے وہ اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں۔ تو اس کو جب آپ شریعت کے اصولوں پر لے کر آئیں گے تو اس کو آپ مکروہ تو کہہ سکتے ہیں، حرام نہیں کہہ سکتے، جو قانون سازی کی حد تک میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ باقی اس میں جو رشوتیں چلتی ہیں، جو 2 نمبری چلتی ہیں، جو لوگوں کو خریدا جاتا ہے، وہ تو غلط ہے، وہ تو حرام ہے، وہ تو جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ بحث ایک مستقل ہے کہ اگر غلط طریقے سے کوئی آدمی بن گیا، اس نے حلف اٹھا لیا، تو پھر اس کو مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا۔ قانونی طور پہ آئینی لحاظ سے پرامن طریقے سے جو بھی ایسے طریقے ہو سکتے ہیں وہ تو آپ اختیار کریں، آپ عدالت میں بھی جائیں، میڈیا میں بھی جائیں کہ یہ غلط طریقے، لیکن اس کے خلاف ہتھیار اٹھا کر کرنا درست نہیں ہوتا۔ احتجاج ٹھیک ہے، کریں آپ اس کو۔ ہمارے ہاں جو تنظیمیں ہوتی ہیں اس میں بھی سب لوگوں کو ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ جو امیر چنا جاتا ہے تو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب کو ووٹ دینے کا اختیار ہوتا ہے کہ سب ووٹ ڈالیں، ممبرشپ بھی ہوتی ہے، تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ یہ تو اس کی تصحیح ہو سکتی ہے، اس کی تصحیح، اس میں جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ شریعت میں جو منقول ہے وہ دیکھ اہل حل و عقد۔ اب اہل حل و عقد کس کو کہیں گے؟ جو گرا لگا سکتے ہیں اور کھول بھی سکتے ہیں، آئی سمجھ میں؟ جو مسائل پیدا کر سکتے ہیں اور مسائل کو حل بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ مسائل پیدا تو کر سکتے ہیں، حل کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ تو اگر ہم اس پہ آتے ہیں کس کو ووٹ دینے کا حق ہے، آپ یہ کہیں گے کہ درس نظامی کا فاضل ہو تو اس کو ووٹ دینے کا حق ہے۔ کیا درس نظامی کے فاضل کو اس کا پتہ ہے کہ معاشی نظام کیسے ہوتا ہے، قانون سازی کیسے ہوتی ہے، خارجہ پالیسی کیسے ہوتی ہے، پولیٹیکل سائنس کیا ہوتی ہے، اس کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، دنیا کے ساتھ تعلقات کیسے ہوتے ہیں، جنگ اور امن کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، یہ تو ہمارے ہاں پڑھایا نہیں جاتا۔ تو اگر ایک درس نظامی کا فاضل، اگر اس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو حق پہنچتا ہے، تو باہر جو لوگ ہیں ان کو زیادہ حق پہنچتا ہے، ان کی، اس لیے کہ وہ آپ سے نماز نہیں پڑھوائیں گے وہاں، اور ملک چلوائیں گے نا۔ تو ملک چلانے کا تجربہ تو ہمیں نہیں ہے۔ آج ہمارے مفتی حضرات ہیں تو مفتی حضرات کا اپنا کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے فوری طور پہ کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ اپنی اگر فیکٹری ہو تو پھر پتہ چلے کہ حرام ہے نہیں۔ وہ میں ایک قصہ بتایا کرتا ہوں نا، ہمارے ہاں ایک اگی کے ایک بوڑھے میاں تھے، فوت ہو گئے، تو ناظم آباد دارالفتاح والارشاد میں شام کے وقت میں وہ مالی کے لیے ہم نے رکھا ہوا تھا ان کو۔ ایک دفعہ انہوں نے مولانا خالد صاحب سے کہا کہ مجھے گھر میں کچھ کام ہے تو مدرسے کی سیڑھی دے دیں۔ تو مولانا خالد صاحب نے کہا کہ مدرسے کی سیڑھی تو وقف ہے، جو باہر دینا جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ حاشیہ ماشیہ دیکھ لو شاید۔ تو اس بوڑھے کو، بوڑھا بھی تھا، انورڈ بھی تھا، اور انگوٹھا لگاتا، جب اس کو کہیں دستخط کرنا ہوتے تو وہ انگوٹھا لگاتا تھا، اور ایک آنکھ سے بیچارہ معذور بھی تھا، اس کو بھی پتہ تھا کہ حاشیہ ماشیہ میں کوئی۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس پہ جائیں گے نا کہ جس کام کے لیے ہمیں منتخب کرنا ہے کسی کو، تو وہ ہے ریاست چلانا۔ اگر آپ امامت کے لیے کسی کو مقرر کریں گے اس کا کرائیٹیریا اور ہوگا، اور اگر آپ کسی تدریس کے لیے کسی کو کریں گے تو اور ہوگا۔ تو جب ایک ملک کو چلانے کے لیے، اس میں میرے خیال میں مدارس کے طلباء اور یونیورسٹی کے طلباء سب برابر ہی ہوں گے، اس میں کوئی آپ فرق نہیں کر سکتے۔ جیسے ان کو شریعت کا پتہ نہیں ہے تو ہمیں بھی دنیا داری کا بہت زیادہ پتہ نہیں ہے۔ تو جب آپ ریاست کے امور پہ آپ جائیں گے تو آپ اس غلط فہمی سے نکلیں کہ ہم بہت کچھ ہیں۔ یہی میں بار بار سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ اتنا بڑا موقع اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے، تو فوری طور پہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ صرف مدارس کے علماء کرام ہی کو ووٹ دینے کا حق ہو۔ تو میں کہہ رہا ہوں ووٹ دینے کا حق اس کو ہو جس کو پتہ ہو کہ ووٹ کس کام کے لیے دیا جا رہا ہے، تو پہلے سے اس کی تربیت ہو، ٹریننگ ہو، اس کو بتایا جائے، پھر جا کے وہ ووٹ ڈالے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ سر؟ بہت سارے حضرات ہیں جو ماشاءاللہ جیت جاتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں جس علاقے کا ممبر ہوں، قومی اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی کا یا بلدیاتی اس کا، کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میرے اختیارات کیا ہیں، اور میرے لیے بجٹ کتنا ہوگا۔ ایک مولانا صاحب تھے، وہ میرے جاننے والے تھے، بہت محبت والے تھے، تو وہ قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں کوئی ہینڈ پمپ لگوا دیں آپ، تو میں نے وہاں لگوا دیے۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے مجھے کہا، پھر میں نے ان کو یہاں بلایا، میں نے کہا کہ مولانا آپ کے پاس اتنا بجٹ ہے قانونی لحاظ سے کہ آپ 1000 ہینڈ پمپ خود لگا سکتے ہیں، مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ریاست کیسے چلتی ہے، جہاں بانی حکمرانی
اس کے اختیارات، طریقہ کار، اصول و ضوابط، آئین کیسے اختیارات دیتا ہے، جو پورا بجٹ ہوتا ہے وہ بجٹ کہاں کہاں تقسیم ہوتا ہے، وہ بلدیاتی جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان کو کتنا ملتا ہے، قومی اسمبلی کے رکن کے کیا اختیارات ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے واقفیت ہونا ضروری ہے، اس کے بعد پھر آگے ووٹ دینے کی باری ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو موجودہ نظام ہے اس میں ہمارے علماء کرام بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، تو لاباسا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو لاباسا بھی سمجھتے ہیں یعنی اس کی گنجائش ہے۔ ایک جیسے ہماری یہاں اسلامی بینکنگ ہے، تو اسلامی بینکنگ بھی تو ایک جگاڑ ہے نا، جگاڑ ہے، کچھ فقہ حنفی سے لیا ہے، کچھ وہاں سے لیا ہے، کچھ وہاں سے لیا ہے، تو جگاڑ لگا کر میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک تو وہ گاڑیاں ہیں جو باہر سے آتی ہیں، BMW کی کمپنی سے، ہونڈا سے، GMC اور وہاں سے، اور ایک پرانی 1972-74 کا ماڈل ہوتا ہے، وہ کافی خراب ہوتا ہے، اس کو شیر شاہ سے جگاڑ لگا کر ٹھیک کیے جاتے ہیں۔ شیر شاہ سمجھتے ہیں؟ تو یہ بھی گاڑی تو ہے۔ تو اس وقت میں جو اسلامی بینکنگ کی جگاڑ ہے، یہ جب ہماری حکومتوں کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا، ان کو خیال ہو جائے گا کہ ہم صحیح معنی میں شریعت، اسلامی معاشی نظام کو لیں، تو پھر جو اس کی جو لیول ہوگا وہ بہت زبردست ہوگا۔ اسی وجہ سے بہت سارے نئے حضرات یا پرانے مفتی حضرات اس کو ناجائز کہتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری نظر کسی عورت پر پڑے اور دل میں برا خیال پیدا ہو تو گھر آ جاؤ، فإن معها مثل الذی معها۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جگاڑ سے جو چیز بنتی ہے وہ بھی بہرحال گاڑی تو ہوتی ہے۔ اور یہاں جامعہ الرشید میں انشاءاللہ تعالیٰ پولیٹیکل سائنس بھی شروع ہوگی نا، یہاں الغزالی میں، اس وقت میں آپ کو ریسرچ پیپر آپ سے کہا جائے گا کہ اس پہ ریسرچ پیپر لکھیں، تحقیقی مقالہ لکھیں، جس پہ آپ کو ماسٹر کی ڈگری ملے گی، M.Phil ہوگا، PhD ہوگی، کہ پاکستان کا جو آئین سازی کا طریقہ کار ہے یہ کیسا ہے، الیکشن کا نظام کیسا ہے، اس سے پھر آپ دیکھیں گے شامیہ میں کیا لکھا ہوا ہے، فقہ حنفی میں فلاں، پھر جا کر آپ کا علم بھی بڑھے گا، تحقیق بھی وجود میں آئے گی، اور ان مسائل کا سب حل نکلے گا۔ یہ میں بتا رہا تھا کہ وہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم نہ رکھتا ہو اور اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پابند نیز کبیرہ گناہ سے مجتنب نہ ہو، تو وہ سمجھدار پارسا نہ ہو، فاسق ہو اور ایماندار اور امین نہ ہو۔ تو یہ پارسا بھی ہو، ایماندار بھی ہو، امین بھی ہو، شریعت کا علم بھی رکھتا ہو، فرائض کا بھی پابند ہو اور گناہ کبیرہ سے بھی بچتا ہو، تو آپ ہی لوگ ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہاں جو لوگ گئے ہوئے ہیں چند علماء کے، باقی لوگ اس کے اس پہ صادق آتے ہیں۔ پھر اس میں آگے بحث ہو جائے گی کہ جب سارے لوگ فاسق ہیں تو نظام حکومت کیسے چلائیں گے؟ پھر آپ اس کو کتاب الشہادات میں لے کر جائیں گے۔ کتاب الشہادات، شہادت کیسے گواہی دی جاتی ہے؟ تو شاہد کے لیے نیک ہونا ایسے ہی ہے نا، کہ شاہد عادل ہو، نیک پارسا ہو، متقی ہو۔ لیکن اگر ایسی لوگ نہ مل رہے ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں پھر آگے ترمیم ہے، اس میں بھی فقہاء نے ترمیم لکھی ہے کہ اگر ایسا ہو کہ وہ بامروت ہو، وجاہت ہو، تو پھر فسق کے ساتھ ساتھ اس کی شہادت معتبر ہوگی، ورنہ لوگوں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے۔ آج کے زمانے میں تقویٰ کا جو معیار ہے کم از کم درجہ، اور گناہ کبیرہ سے بچنے کا جو معیار ہے اس کو لے لیں، تو گواہیاں جو دی جا رہی ہیں عدالتوں میں تو کس کی گواہی معتبر ہوگی؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ نظریہ ضرورت ہر جگہ موجود ہے۔ اچھا، یہ جنرل ضیاء الحق نے شامل کیا تھا، اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے کسی بزرگوں میں سے کسی نے لکھا ہے، ہو سکتا ہے مولانا تقی صاحب نے لکھا۔ اس کے جو الفاظ ہیں نا، یہ ان لوگوں کو یہ تھوڑی آتے ہیں کہ گناہ کبیرہ سے بچنے میں مجتنب ہو، فلاں اور فلاں ہو، کیونکہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ضیاء الحق کے دست راست تھے اس زمانے میں۔ وہ بہت مشورہ کرتے تھے حضرت سے، اور حضرت کو اتنا انہوں نے دیا ہوا تھا کہ کسی بھی وقت حضرت ان سے بات کر سکتے تھے۔ میں اس بات کو پھر دوبارہ دہراتا ہوں کہ جتنے ہمارے ذہنوں میں اشکالات ہیں نا، ان اشکالات کو حل کرنے کا جو جگہ ہے وہ الغزالی ہے، جامعہ الرشید اور الغزالی۔ آپ لوگ دیکھیں اب یہاں 162 کتنے طلبہ ہیں، جب اس کا صحیح اس پہ آئے گا تو 162 مقالے آپ لکھیں گے تو آپ کو دور حدیث کی سند ملے گی۔ 162، تو 162 مقالے، 162 مضامین کے اوپر آپ اپنی تحقیق لکھیں گے، اس سے علم وجود میں آئے گا۔ یہ جو ہمارے یہاں درس نظامی اتنا پیچھے رہ گیا، طب یونانی اور درس نظامی، یاد رکھیے، طب یونانی اور درس نظامی، عملاً اس کی اجرا نہیں ہے، تمرین نہیں ہے، اس کی مشق نہیں ہے، اس کی لیبارٹری نہیں ہے، اس کے ہسپتال نہیں ہے، اس کی اتھارٹی نہیں ہے، اس کی یونیورسٹی اور کالج باقاعدہ نہیں ہے، بجٹ مختص نہیں ہے، تو طب یونانی بالکل بس وہ قبلہ بڑے حکیم صاحب والا ہی رہ گیا ہے۔ یہی چیزیں زیادہ تر ہوتی ہیں، حکیموں سے لوگ جو بھی پریشان ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں قبلہ بڑے حکیم کے پاس چلیں گے۔
انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ الغزالی اور جامع رشید کا جو امتزاج ہے اس سے وہ علم وجود میں آئے گا جس کی آج ہمیں ضرورت ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء نے کیا کیا ہے یعنی علمی اور تحقیقی میدان میں، انشاءاللہ آپ لوگ بہت کام کریں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں فوج کی سیاسی مداخلت کے متعلق 2 دفعہ DGSPR نے جواب دیا جو کہ تسلی بخش نہیں تھا. آپ نے فوج کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور تعلقات بھی اچھے ہیں. آپ وضاحت فرمائیں کہ کسی حد تک ان کی بات درست ہے کیا غلط ہے؟ یہ بات درست ہے کہ فوج مداخلت کرتی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ فوج مداخلت کرتی ہے. اس میں ہے کہ ان کا مداخلت کرنا درست ہے یہ نہیں ہے. فوج کے 2 حلف ہوتے ہیں PMA میں. ایک حلف تو یہ اٹھاتے ہیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، یہ باقاعدہ حلف ہوتا ہے پورا اسی نام کے ساتھ کہ ہم سیاسی امور میں مداخلت. جتنے بھی افسر بنتے ہیں ہر ایک سے حلف لیا جاتا ہے. دوسرا حلف ان کا یہ ہوتا ہے جو ہر فوجی سے، ہر افسر سے بھی لیا جاتا ہے، ہر فوجی سے، کہ ہم پاکستان کی حفاظت کریں گے اور پاکستان کے لیے ہم جان دیں گے. اگر پاکستان کو نقصان ہوگا تو کسی کو سے ہم پیچھے نہیں رہیں گے. اور جی استاد صاحب، پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل جیسا بہترین ادارہ ہمارے پاس ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی سفارشات ہیں اکثر وہ سردخانے کے نظر ہوتے ہیں، اس پہ کہیں عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ بندوق اٹھاتے جا کے وہ خروج کرتے. تو ہم کیا کریں، یعنی اس کا کیسے اس کو ایک مؤثر ادارے کے طور پر اس کو فعال کیا جائے؟ دیکھیں، خروج سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نا، تو اس کی تو اجازت نہیں. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی غلط کام کریں. اگر وہ ایک ناجائز کام کر رہا ہے اور آپ ایسا کام کریں جو بغاوت کے اس میں آتی ہے تو اس کی تو گنجائش نہیں ہوگی. باقی اسلامی نظریاتی کونسل کے بارے میں ابھی جو ایک آئینی ترمیم پاس کروائی ہے، میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے. تو مختلف جو جماعتیں ہیں، ادارے ہیں، آپس میں ملیں گے، یہ مل کر کام ہوگا، اکیلے کسی کی ایک جماعت کے بس میں نہیں ہوگا. اور اس کے لیے ماحول ہمیں بنانا چاہیے، ماحول مزاحمت کا ماحول نہ ہو. یہ میں آپ کو بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں ماحول ہے نا، اور اس پہ لوگ مشتعل ہوتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، واپس آ کر اگلے دن پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ماحول جو آپ نے الدین النصیحۃ للہ ولی رسولہ ولی ائمۃ اس کے خلاف ہے. آپ کے پاس ایک پیغام ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ لابنگ کریں، بات چیت کریں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اور میرے خیال میں جتنی ظاہری طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے مدرسوں کی شکل میں، اور اگر ہم اپنی طاقت کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. تو اس طرف ہم نہ جائیں جہاں قانون کو. 3 چیزیں ایسی ہیں جس پہ میں آگے بات کروں گا جو اس خلفشار کا مذہبی حوالے سے جو سبب ہے. ایک کہ قانون ہاتھ میں لینا جائز ہے. کوئی غلط کام اگر ملک میں ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے متعلقہ اداروں یا قانونی یا پرامن طریقے استعمال کرنے کے بجائے خود اپنے ہاتھ سے اس کو آپ ٹھیک کرنا چاہیں تو یہ کیا یہ جائز ہے؟ تو فقہاء نے اس پہ بحث تو کی ہوگی نا. دوسرے نمبر پہ یہ کہ کیا جہاد ہر آدمی کو اختیار ہے کہ وہ اپنے طور پہ کوئی تنظیم بنا لے؟ آزاد عسکریت کہ اس کا کہ شریعت میں ثبوت ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. تیسری کہ اگر کوئی ملک غلط راستے پر چل پڑے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں، اس میں اسلامائزیشن کے لیے کہاں ہم ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، کہاں ہتھیار نہیں اٹھا سکتے. تین موضوعات پہ جب بات ہوگی تو میرے خیال میں کئی چیزیں صاف ہو جائیں گی انشاءاللہ. میرا یہ خیال ہے مولانا جو آپ نے سوال کیا نا اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے، یہاں جتنی ہماری آپس کے اختلافات ہیں، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، جماعت اسلامی وغیرہ، جب تک یہ اختلافات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑا کام ہم کر سکیں. تو ایسی کوشش کی جائے کہ ان اختلافات کو محدود کیا جائے اور مشترک چیزوں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. تو اگر ایسا ہو کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں ہی ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جو تھنک ٹینک، شرعی حوالے سے تھنک ٹینک ہو، اس میں بڑے بڑے وہ علماء ہوں جو واقعتاً علماء ہیں، جو محققین ہیں. کیونکہ وہاں جو انتخاب ہوتا ہے وہ اس پہ ہوتا ہے کہ ہمارا آدمی وہاں پہنچ جائے، اور جو مشہور ہو. تو بعض لوگ 2 نمبر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض 10 نمبر ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں. 10 نمبر لوگ بھی بہت ہیں وہاں. تو اگر وہاں کوئی ایسا کمیشن بنے جس میں 4-5 مکاتب فکر کے وہ علماء جن کو اب اپنے مکتب فکر کے لوگ باقاعدہ محقق سمجھتے ہیں، اور وہاں سے ایک متفقہ چیز جاری ہو، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا کام ہو سکتا ہے. آپ کی طرف سے مفتی سعید خان صاحب منسوب کرتے ہیں کہ اگر پاکستان میں مولانا ابوالحسن علی ندوی کا فکر لوگوں کو سمجھ آ جاتا تو افغانستان کا پورا قضیہ پیش نہ آتا. کون سے مفتی سعید خان کی بات ہو رہی ہے؟
اچھا میری رائے یہ ہے کہ اگر افغانستان کی جو ریاست ملا صاحب کے زمانے میں قائم ہوئی تھی اور ابھی اگر اس کو ہم شریعت کے مطابق چلائیں صحیح طریقے سے تو اس ریاست کو بھی 10 مرتبہ بچایا جا سکتا تھا. ہمیں پتہ تھا کہ وہ آسانی سے بچ سکتی تھی، لیکن جو لوگ اس کو چلا رہے تھے ان کو بہت ساری چیزوں کا علم نہیں تھا، دنیا سے واقفیت نہیں تھی. خود میں اپنا بتاتا ہوں کہ جب ہم نے اخبار کیسے شروع کیا ضرب مومن، وہ ایسے شروع کیا کہ افغانستان میں جب طالبان کا سلسلہ شروع ہوا اس میں ہمارے شاگرد تھے، تو ہم کوشش کرتے تھے کہ وہاں کچھ علماء کو لے کر جائیں، کچھ صحافیوں کو لے کر جائیں. تو ہم لے کر جاتے تھے تو اس کا کوئی اثر ہمیں نظر نہیں آتا تھا، اور صحافیوں کو لے کر جاتے تھے تو واپس آ کر وہ کالم لکھتے تھے کہ بہت اچھا امن ہے لیکن وہاں اسکول نہیں ہے، یہ نہیں، تو الٹا وہ پڑ جاتا تھا. تو ہم بڑے پریشان ہوئے. 1 سال میں ہم نے 15 لاکھ روپے خرچ کیے اس زمانے میں، جو ہم لوگوں کو لے کر گئے وہاں دکھانے کے لیے افغانستان کی اسلامی نظام. تو پھر یہ خیال ہوا کہ کوئی رسالہ نکالنا چاہیے. تو ہم نے طالبان ہی سے کہا کہ اگر آپ لوگ کوئی رسالہ نکالیں جس میں آپ کی خبریں ہوں، ہم پاکستان میں لوگوں تک پہنچائیں گے. تو صدائے اسلام شروع ہوا جس کے مدیر تھے مفتی معصوم افغانی صاحب جو حضرت کے ہمارے شاگرد. وہ کئی مہینے وہ ہوا. تو ہم ہر شمارہ اس کا 15 روزہ تھا وہ، تو ہر شمارہ 5000 خرید کر مفت تقسیم کرتے تھے مختلف لوگوں میں. لیکن جو اس کا انداز تھا جو خبریں دینے کا وہ ایسا نہیں تھا جو پاکستانیوں کو متوجہ کرے. وہ اپنے اخپل پروگرام جیسا ان کا ہوتا ہے نا وہ تھا. تو ہم بالکل اس پریشان ہو گئے کیا کریں اس کو. تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ تو اخبار ہمیں جو صدائے اسلام ہے اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، اگر ہم خود اخبار نکال لیں. اور نے فرمایا کہ آپ نکال سکتے ہیں. میں نے کہا ہم کوشش کریں گے، اگر نکل گیا ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ہم پہ کیس تھوڑی کرے گا کہ آپ نے کیوں نہیں کامیاب ہوئے. تو اس زمانے میں ضرب مومن کے نام سے فوج کی مشقیں ہوئی تھیں جنرل اسلم بیگ کے زمانے میں نا، تو یہ لفظ بڑا مشہور تھا. تو ہم نے اس شہرت کو وہاں سے لیا تھا کہ ہمیں کسی لفظ کو مشہور کرنے کے لیے محنت نہ کرنی پڑے. تو ہم نے شروع کر دیا اخبار، اور ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اخبار کیسے اس کی منظوری لی جاتی ہے. تو 6 مہینے تک جب اس کی سرکولیشن 35,000 تک پہنچ گئی تو مولانا فضل صاحب ہیں نا ہمارے نیو ٹاؤن کے، ان کے چچاد بھائی تھے مولانا مفتی جان محمد صاحب، شہید ہو گئے، افغانستان میں شہید ہو گئے. تو وہ اس زمانے میں صحافی تھے اور وہ کام کرتے تھے. تو ان کو میں نے بلایا، میں نے کہا آپ صحافی بھی ہیں تو تھوڑا میری مدد کر دیں، کیونکہ میں خبریں بناتا بھی خود ہوں، خبریں اکٹھا بھی خود کرتا ہوں اور لکھتا بھی ہوں، اور اس کی کمپوزنگ ایک کمپوزر رکھا ہوا تھا، اس کی سرخیاں بنانا سارے کام میں خود کرتا تھا. پھر اس کو چھپوانے کے لیے آگے پریس لے کر جانا، ہمارے چھپا کے سارا کام. تو 2 آدمی تھے پورے اخبار کو کرتے. تو میں نے ان سے کہا کہ میری تھوڑی مدد کر دیں آپ. انہوں نے آ کر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسا اخبار ہے جس میں نہ ABC سے تصدیق شدہ ہے، نہ اس کا ڈکلیریشن ہے، نہ اس کا لائسنس ہے، نہ اس کا مدیر ہے، نہ اس کا ادارہ ہے، کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، مجھے تو پتہ نہیں اس کا. میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں کہ 6 مہینے تک جس اخبار کی سرکولیشن 35,000 تک پہنچ گئی تھی اس کی منظوری نہیں لی تھی، ہم نے نہیں لی تھی. تو ہم نے کہا کہ پھر آپ ہمیں، تو مفتی جان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ہمیں بتایا کہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے. تو اخبار کے 6 مہینے کے بعد اس کا ہم نے ABC سے اس کی تصدیق اور اس کا ڈکلیریشن لیا، اور 2 سال تک تو اس میں اداریہ آتا ہی نہیں تھا. ہمارے اخبار کا اداریہ ہوتا ہی نہیں تھا. تو ایسے بہت سارے ایسے کام جو ہمیں نہیں آتے ہم اس کو کرتے ہیں، تو پہلے اس کا طریقہ سیکھنا چاہیے. ایک اور میں واقعہ سنا دوں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت کی رائے بلکہ فتویٰ تھا کہ اسکول میں پڑھنا جائز نہیں، اسکول میں پڑھنا. اور جو ہمارے ہاں طالب علم آتا تھا پہلے ہم اس سے عہد لیتے تھے کہ اسکول میں آئندہ نہیں جائیں گے، پھر جا کے اس کو داخلہ ملتا تھا. ایک طالب علم آیا تھا تو اس کا جو سرٹیفکیٹ تھا اس کا انٹر کا وہ ہم نے پھڑوایا، اس نے پھاڑا، پھر جا کر داخلہ ملا اس کو. اور حضرت نے اپنے وصیت نامے میں بھی لکھا ہوا ہے، ابھی بھی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، کہ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجنا ایسا ہے جیسے کہ زندہ آدمی کو زندہ درگور کرنا یا آگ میں ڈالنا. جب افغانستان کا سلسلہ شروع ہوا نا تو ہمارا آنا جانا وہاں ہوا، تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ اس چیز کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین ہے، اس میں پختید، اس میں کچھ حاشیے بھی ہیں اس میں. تو ہمیں اندازہ ہوا کہ حاشیہ بھی. اور دارالفتہ والارشاد میں ایک لفظ انگلش کا بولنا اس پہ 5 روپے جرمانہ ہوتا تھا، اور بعض چیزوں پہ 10 روپے جرمانہ. اس میں لکھا ہوتا تھا من یشتری غذاء القلب ب10 دراہم ب10 روبیات. اس کا نام رکھا ہوا تھا غذاء القلب. انگلش کے لفظ بولنے پہ 10 روپے جرمانہ ہوگا، کا نام غذاء القلب تھا. تو یہ باہر
وہاں جو ہمارا برآمدہ ہے اس میں اشتہار لگا ہوا تھا. سر مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو جیسے انہوں نے اشتہار دیکھا تو جیب سے 100 روپے نکالے کہ 10 نسخے مجھے چاہیے. فرمایا کہ 10 نسخے مجھے چاہیے، غذاء القلب کے 10 نسخے. 10 روپے کا ایک نسخہ تھا تو 100 روپے ملے. میں نے کہا یہ دوسرا یہ جرمانہ لگتا ہے یہاں. تو اسی حوالے سے افغانستان کا قضیہ بھی ایسے ہی تھا. تو وہاں حافظ یونس صاحب تھے، ابھی بھی حیات ہیں الحمدللہ. وہ آریانہ ایئر لائن کے بڑے تھے. مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے بیرونی ممالک میں سفر کرنا پڑتا ہے، جو ایاٹا کمپنی ہے ایئر لائن کی، تو وہاں تو مجھے انگلش نہیں آتی، اور میں نے یہاں کوشش کی ہے قندھار میں تو کوئی صورت نہیں بن سکی. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کراچی آ جاؤں انگلش سیکھنے کے لیے؟ میں نے کہا جائیں. تو میں ان کو یہاں کراچی لے کر آ گیا. تو میں پھر گیا جہاں جہاں بھی انگلش لینگویج سکھانے کے جو ادارے تھے، تو کوئی ایک جگہ بھی مجھے ایسی نہیں ملی جہاں مخلوط تعلیم نہ ہو. لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے وہاں. میں بڑا پریشان ہوا. تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت کوئی ایک جگہ بھی نہیں مل رہی، اور جہاں بھی جا رہا ہوں تو وہاں مخلوط نظام ہے، لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ حافظ یونس صاحب سے فرمایا کہ آپ کے لیے جائز ہے، آپ سیکھ لیں اس کو. یہ دارالفتہ میں پہلا بڑا دھماکہ جو ہوا وہ یہ ہوا. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنے آپ کے تعلقات، آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی، اتنی شریعت کے بہت سارے احکام نئے نئے آتے چلے جائیں گے. اور جتنے آپ سکڑتے چلے جائیں گے اتنی آپ کی علم بھی محدود ہوتا چلا جائے گا. اس کے بعد پھر افغانستان میں جب ہمارا آنا جانا ہوا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اسکول کے بغیر چارہ نہیں. تو ہمارا پھر مشورہ ہو کہ اسکول ہم شروع کریں. تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ شروع کر لیں، کراچی میں شروع کر لیں. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ہم نے اتنا اسکول کے خلاف فتاویٰ دیے ہیں، تحریریں لکھی ہیں، رسالے حضرت کے مواعظ، تو اگر ہم یہاں ناکام ہو گئے تو بہت بدنامی ہوگی. تو بہتر ہے خیبر پختونخوا میں، اس زمانے میں صوبہ سرحد تھا، تو وہاں ہم اس کا تجربہ کر لیتے. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. تو وہاں ہمارے ایک شاگرد تھے، حکیم نام تھا ان کا، سعید حکیم، دیر کے تھے وہ. تو ان کو پھر میں نے بلایا. وہ خود چونکہ اسکول کے پڑھے ہوئے بھی تھے. ان سے میں نے کہا کہ ہم ایک اسکول وہاں کھولنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے جو بھی اخراجات ہوں گے ہم دیں گے، اور آپ شروع کریں اس کو. تو حضرت کا اسکول ہوگا وہ. تو بہت ہی حیران ہوئے کہ حضرت اسکول کھول میں. تو اس زمانے میں ایک جگہ کرائے پہ لی گئی اور 6 اساتذہ رکھے گئے، اور اس کی تاریخ طے ہوگی کہ فلاں تاریخ کو یہ اسکول شروع ہو جائے گا. تو عجیب اتفاق یہ ہوا کہ انہوں نے مجھ سے کہا، مولوی حکیم صاحب نے، اور بڑے کھاتے پیتے بھی تھے ماشاءاللہ، کہ 15 دن باقی ہیں تو اسکول شروع ہونے میں. تو اگر میں ان کو افغانستان میں ایک دفعہ وزٹ کروا دوں تو ان کا زیادہ ذہن بن جائے گا کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ہم نے وہاں فون کر دیا. تو وہ 6 اساتذہ کو لے کر وہ چلے گئے وہاں، جلال آباد گئے، پھر کابل گئے. کابل سے آگے انہوں نے کہا کہ تھوڑا محاذ پر چل جاتے ہیں. تو وہاں گئے تو وہاں گولہ آیا اور سارا کا سارا اسکول شہید ہو گیا. پورا اسکول، 6 استاذ اور ان کا جو پرنسپل تھا وہ بیچارے وہاں شہید ہو گئے. اور اس طریقے سے ان کی شہادت ہوئی کہ کوئی ہمیں بتانے والا بھی نہیں ملا کہ جب ہم نے 15-20 لاکھ روپے دیے تھے وہ کس حال میں ہیں، کس طریقے سے. پھر یہاں کراچی میں شروع ہوا صوفہ اسکول، حضرت کی زندگی میں شروع ہوا. اور صوفہ اسکول شروع ہوا کیمبرج کے ساتھ. یعنی یا تو اسکول میں جانا ہی حرام تھا، اور یا لیکن اس وقت میں ہمارا یہی تھا کہ لڑکوں کے لیے جائز ہے، لڑکیوں کے لیے جائز نہیں ہے. تو پھر اسکول صوفہ اسکول شروع ہوا. لڑکیاں تو اس میں اجازت نہیں تھی، لڑکے ہی پڑھتے تھے. تو راجہ عبدالعزیز صاحب اس کے پرنسپل تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں کہ اصل مسئلہ تو لڑکیوں کا ہے، لڑکے تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لڑکیوں کے لیے آپ لوگ کوئی صحیح جگہ بنائیں. اور دوسرے کہ ایک گھر سے بچی بیکن ہاؤس میں جا رہی ہے اور بچہ ہمارے آ رہا ہے، تو یہ بہت غلط ہے. تو میں نے کہا ہمارے مفتی حضرات جب تک اس کی اجازت نہیں دیں گے تو کیسے میں کہتا. ایک دن انہوں نے بڑے دکھ کے ساتھ بات کی کہ یہ نہیں چل سکتا اسکول. میں نے کہا آپ 3 سال صبر کریں، 3 سال کے بعد انشاءاللہ جامعہ رشید کے دارالفتہ سے فتویٰ مل جائے گا. اتفاق یہ ہوا کہ مفتی احسان صاحب پھر وہاں صوفہ کے ذمہ دار بنے. انہوں نے بھی شکایت کی. میں نے کہا آپ استفتاء کریں. وہ 3 سال ہو گئے تھے پورے. تو جامعہ رشید سے استفتاء کیا تو مفتی حضرات نے لکھ دیا کہ جائز لڑکیوں کا اسکول کھولنا بھی. تو میرے پاس راجہ صاحب آئے، مجھے کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے 3 سال کی ڈیٹ کیسے دی تھی؟ وہ صحیح تھی بالکل. تو میں نے کہا مجھے پتہ تھا کہ مفتی حضرات کی اپنی بچیاں 3 سال کے بعد اتنی بڑی ہو جائیں گی کہ خود ان کو پتہ ہوگا کہ اب ان کو پڑھانا بھی ہے. تو یہ میں نے اپنے مفتی حضرات سے اس کی اجازت بھی لی ہوئی ہے کہ مجھے اتنی غیبت کی اجازت دے دیں، تاکہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ ہم بہت سارے جو فتوے دیتے ہیں، جو ہم رائے قائم کرتے ہیں، اس میں دوسری رائے بھی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی آپ نے دیکھی نہیں ہیں. جب ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہیں اور رائے بھی ہو سکتی. تو اس لیے کسی بھی رائے پہ اتنا پکا ہو جانا، خاص طور پہ اگر اس کے تعلق انتظام کے ساتھ ہو، مجتہد فی چیز کے ساتھ ہو،
یا مختلفی کے ساتھ ہوں، اس پہ آپ اصرار نہ کریں، پھر تھوڑا صبر کر لیں، دیکھ لیں اس کو۔ اور اس وقت میں 30 سال ہو گئے، 30 سالوں میں جتنی بھی چیزیں شروع کی سب کی مخالفت مدرسوں سے ہوئی، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کی مخالفت نہ ہوئی۔ اب بعد میں سب لوگ ویسے ہی کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہرا شروع ہوا، اس پہ رسالے لکھے گئے کہ یہ پہرا غلط ہے، ہمارے اکابر کو بدنام کیا جا رہا ہے، اللہ پر توکل نہیں ہے، اب سب کے پاس ہے ماشاءاللہ۔ آگے اخبار کا کام شروع ہوا، اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ یہ لوگوں کو وہ بنا رہے ہیں، جماعت اسلامی کے اخبار فروش بنا رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں۔ تو جتنی بھی چیزیں جامع رشید میں شروع ہوئی ہیں، اگر وہ 40 ہیں 50 ہیں، ہر ایک کے بارے میں یہی رائے ہوئی، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم پہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، بلکہ جب ہمارا سابقہ پڑا ایک ریاست کو چلانے کے حوالے سے، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔